السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف حالکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتی بخیر الحمدللہ. کیف حالکی؟ بخیر وعافیہ الحمد للہ. So today we will work on understanding our previous learnings. All right, so first of all I would like to open up a paragraph picture where we can do some exercise, we can do some revision about our previous things in terms of, you can say, past, fi'l mazi and fi'l mudari. All right, let me share the screen. Wait a minute. All right. I hope my screen is visible to all of you. At-Tadribul Salis, exercise number 3, third exercise. Iqra al-Fiqra. Read the paragraph. Summa, then Ajib, answer. Anil As'ila, answer to the questions. Okay. Haza faslu saif. Al-Jabbu harun fir Riyadh. Hazihil ayyam. Darajatul hararati arba'una. Malikun la yuhibbul har. Yazhabu ma usratihi ila Pakistan. Tazhabul usratu bit-ta'ira. Yaqdi malikun ma usratihi shahran fi Pakistan. Al-Jawwu mu'tadilun hunaka. Most of the words might be new for you because it's a new chapter from our next book, which we didn't learn so far. But I hope that you guys have that much understanding that you can easily try, give it a try. So what about Nida? Yes, Nida. السلام علیکم. Haza faslu sef. Haza faslu sef. Fasl. I think so. Faslu sef کے معنی Weather. I don't know. It's weather. ہاں اوکے. Haza faslu sef. Okay. Jawal har fir Riyadh. Haza al-ayyam. It's hot. Jawa means climate or weather. Saif is which weather? Sef is I think so. Sunny. مجھے it's a good day, pleasant day. It's summer. Hada faslu It's saif. summer. It's summer. This is the summer weather. Summer weather. Jawa means the weather, your climate is hot. Yes, Jawu is also Jawu, weather. When हाँ. when I asked in the casual way that how's the weather today, I'm not asking that which weather is going on. I'm asking how's the weather today. So in this way, Okay, I okay. can ask Kaifa al-Jawu fi Karachi or fi Islamabad. All right? Okay, fine. And har is hot. Fi Riyadh means in Riyadh. Hazihi yawm Harun today means is hazihi hot. yawm. Harun is hot. Har is hot, hot. मतलब har is hot climate. Har is something hot. Har कहते हैं something extremely hot को. Exactly. That is So har. weather is That is har. hot. हाँ. ہاں ویدر از ہاٹ ایکسٹریملی ہاٹ جیسے کہتے ہیں نا وہ ہار میں آتا ہے اس کو. فی ریاض مینس ہاں ان ریاض. حاضی الایام ناؤ ڈیز. حاضی مینس دیز ڈیز ٹھیک ہے. درجۃ الحرارت 40 مینس ٹیمپریچر از 40. ملک لا یحب الحر means harra. See, harra came out from Harun. Okay. Fi harra. We don't, yani Malik doesn't like the hot weather or extreme hot weather. Yazhabu ma'a usrati ila Pakistan. Yazhabu, he is going with his family to Pakistan. Tazhabu usratu bit-tayyara, and he is tazhabu usratu bit-tayyara is going by plane. He is going with usrati
Tazabu usrati means the family is going by plane. Exactly. His Yaqdi, yeah. Yaqdi malikun ma usrati shahran fi Pakistan. Yaqdi, I think so. They are traveling. Malik is traveling with family. Yaqdi is spent. He spent. Yeah, he spend. Malik spend. With his family. Shahar is month. Yes. Shahar is month. Fi Pakistan, in Pakistan. Al Jawu Motadil Hunak. The weather is, Motadil there. Hunak means there. Means normal there or acceptable there. This is how. Motadil means acceptable or normal. It's good weather, you can say it there. Yes, weather is normal there. Okay, so Yaqdi is he spent. Malik spent a month with his family in Pakistan. All right. Okay, so who will make sentences from this wherever Fe'le Mudare is using? I want you guys that you have to give it a try to use the Fe'le Mazi instead of Fe'le Mudare. So how would you do it? See, Malik, Zahaba. Okay, Malik, Zahaba, Ma Usrati. युहिब्बु की जगह भी जो है ना वो हिब्बा आ सकता है. Habba. हाँ, हब्बा होगा. अच्छा, वो हब्बा. हाँ, युहिब्बु की जगह जो है वो हब्बा हो सकता है. यज़हबु की जगह ज़हबा होगा. Exactly. हाँ, और उसके यक्ति की जगह कदिया होगा. कदिया होगा. कदा होगा. हाँ, ठीक है. एंड माउसरत शहरन फिल पाकिस्तान अल जव्वु मोतदिल हुनाक. हाँ, जितने भी मतलब वर्ब्स थे उनको मोतदिल इज it will considered as normal. मतलब it will not be a verb to average, like we can say average. Weather is average today, like neutral or normal. Where weather is normal means not so much cold, not so much hot. Better. Okay. All right. As I told you that we need to know how can we use fi, ila, and these kind of prepositions. So let's start. I wanted you guys, because we are running out of time. We have we have less days left for completing this course. I really want you guys that at least we have to start. We have to give it a try to wait a minute, to start the small verses from Quran. All right, wait a minute. Okay. So let me show you guys. I will share these posters in group after the class. So I hope you can easily see these things. Allazina. Allazina, all of you, as you all of you know about that, Allazina is in Quran multiple times we can see Allazina. So we can say those people. Allazina, those people, like in Urdu. I am trying to explain in Urdu, because in Urdu specifically we easily know that how can we use the jar preposition and these kind of words. Allazina, like for instance, jin logon ne, jinhone. Both the translation we can add up. So if the understanding would be developed, we easily can make something like that. Okay, wait. And this is the thing, ulaika. Now, if we say ulaika allazina, so ulaika is what? Do you know the meaning of ulaika? I told you earlier. Ulaika used for those. वो सारे लोग. Yes, those people. Not this. Those people who are not present here, who are far away. Okay? Like this, that.
these, those. So ulaika used for those. Okay? Including male and female. Ulaika allazina. These are the people who, these are the people who. If we understand, if we have the clarity to to add these words in to the sentences, automatically we get the understanding about small ayahs from the Quran. Ulaika allazina, यही वो लोग हैं जिन्होंने, या यही वो लोग हैं या उन्हीं लोगों ने. Ulaika allazina, right? Allazina, those people. Ulaika, those. That. Okay? Wait a minute. Like for instance, we can say, see, Ulaika allazina ishtaraw. Yes. Can you translate it? As I told you in our previous class, Nida, if you remember, and Zainab and Sumaira, that in our last class, I told you, Ishtara is past. And if we add waw alif, it would become plural. It will for males right? Plural it is, huh? Yeah, exactly. So how would you say ulaika allazina ishtaraw? उन तमाम लोगों ने खरीदा. यही वो उन लोग तमाम हैं, लोगों, हाँ, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा. ओके, क्या खरीदा? दलालता बिल हुदा वल अजाबा बिल मगफिरा. गुमराही खरीदी. यही वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही खरीदी. बिल हुदा, as I told you, हिदायत की जगह, और अजाब खरीदा मगफिरत की जगह. Exactly. This is the way. So this is the way we can try to translate and try to keep the check from the Quran as well. So we can not make mistakes. Wait a minute. Okay. Allazina amanu wallazina hajaru. وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جن نے ہجرت کی. Perfect. Good. Next one. Allazina amanu wa amilu solihat. وہ لوگ جو نیک عمل کرتے رہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. Good. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. الذین کفروا بآیات اللہ. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے سامنے، یا اللہ کی آیتوں، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ. اللہ کیا کے ساتھ. Now let's come. Wait. اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ان میں سے کون سا ایسا لفظ ہے جو ہمیں نہیں آتا؟ جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ بہت سے ایسے ورڈز ہیں قرآن کے اندر جو اردو سے مشابہت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب ورڈز آپ ایک گلمس میں دیکھ لیں، میں پوسٹر شیئر کر لوں گی. یہ سب ورڈز ہمیں پتہ ہے، ان سب کے میننگز پتہ ہیں. زینب اور ندا اور سمیرا، اینی ون کین ریڈ اٹ. میں پڑھوں؟ یا اللہ، محمد، الاسلام، القرآن، الکعبہ، الجنہ، الحلال، الحرام، المومن، الکافر، الفساد، الصلح، الغبہ، الخالق، اللباس، الشکر، الشیطان، موسیٰ. اس میں سے کون سا ایسا لفظ ہے جو آپ کو نہیں آتا؟ ربا میننگ رب. سوری، الربا اس کا مطلب نہیں پتا؟ رب ہے یا کوئی اور ہے؟ مطلب دو شد ہیں. رب. ٹھیک. اینی تھنگ ایلس؟ اینی ون ایلس؟ نہیں. ہر چیز ہمیں سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بہت سملر ہیں اردو سے. اسی طرح یہ ورڈ پڑھیں.
قوم ہود، قوم لوط، قوم صالح، قوم ابراہیم، قوم یونس، قوم موسیٰ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہود کی قوم، ہود، لوط کی قوم، صالح کی قوم، ابراہیم کی قوم، یونس کی قوم، موسیٰ کی قوم. یہ سب ہمارے پاس قرآن کے اندر ورڈز ہیں. ہم نے اب قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اسمال آیات سے ہمارا انٹروڈکشن ہو جائے، ہمیں نالج مل جائے. جیسے یہ ہے، یہ سب قرآن کے ورڈز ہیں. الدرجہ، درجہ کسے کہتے ہیں؟ یس، لیول ایگزیکٹلی. اینڈ اس کی جمع کیا ہے؟ درجات. الخیر، خیرات. سب کو پتہ ہے خیر کس کو کہتے ہیں. رسالہ کس کو کہتے ہیں؟ میسج کو. ٹھیک ہے. رسالات، الخالہ، خالات، یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں جو جمع میں بھی یوز ہوئے ہیں اور واحد میں بھی یوز ہوئے ہیں. مہاجرہ، المہاجرات. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جو تا مربوطہ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ میسکولن ہوتے ہیں یا فیمینن ہوتے ہیں؟ فیمینن. ایگزیکٹلی، فیمینن ہوتے ہیں. اور آئی ہوپ ان سب ورڈز کی میننگز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. شہوہ کیا ہوتی ہے؟ شہوت، شہوات. شہادہ، شہادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گواہ، بہت سارے گواہ. شہادات. الوالدہ، والدہ، والدات، بہت ساری والدہ. المشرک، المشرکہ، مشرک عورت. المشرکات، مشرک عورتیں. الخبیثہ، بدکار عورت. الخبیثات، بدکار عورتیں. المنافقہ، منافق عورت. المنافقات، منافق عورتیں. المسلمہ، ایک مسلم عورت، سوری مسلم عورت. المسلمات، مسلم عورتیں. الخطیات، خطا کار عورت. خطیات، خطا والی عورتیں، خطا کار عورتیں. آپ لوگ پھر بھی اس کو جا کر گو تھرو کریں اور اس کو کنفرم کریں. ثمرہ، پھل. ثمرات، بہت سارے پھل. صدقہ، صدقہ چیریٹی کو کہتے ہیں. صدقات، بہت سارے صدقے. مہاجرہ، ہجرت کرنے والی عورت. المہاجرات، بہت ساری ہجرت کرنے والی عورتیں. تو یہ سب قرآن کے ورڈز ہیں جو ہم نے یاد کرنے ہیں. چلتے پھرتے ہمارے پاس پوسٹرز میں سیپریٹ ورڈز جب ہم پڑھ لیں گے، جو نہیں آ رہے ہم وہ لرن کر سکتے ہیں. یہ سب ورڈز جب ہم پڑھ لیں گے تو ایزیلی وی کین کنیکٹ دا ورڈز ود دا حروف جر اینڈ ڈفرنٹ کائنڈ آف اسم. اینڈ ہمیں جو ہے نا آٹومیٹک انڈرسٹینڈنگ اور کلیئرٹی ہوتی جائے گی. اسی طرح یہاں پر ہے الآیت، آیات. الامانہ، امانات. کلمہ، کلمات. حسنہ، حسنات. صالحہ، صالحات. اس میں سے بھی کوئی ایسا لفظ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا؟ 2-3 ورڈز ایسے ہیں. تو یہ پوسٹر میں اس میں ڈالوں گی گروپ میں. آپ سب نے جو ہے اس کے اوپر ہوم ورک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے. اور اپنا یا تو ریٹن ہوم ورک شیئر کریں یا آڈیو پہ شیئر کریں آپ لوگوں نے اس کے اوپر کیا ہوم ورک کیا ہے. اس کو آپ دیکھیں. یہ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہو جائے. نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو ریوائز کریں گے. کمپلیٹ ریویژن ہوگا آپ کی لرننگ کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ اس میں بہت ایزی الفاظ ہیں. عمل کیا ہوتا ہے؟ مسجد. نفس. نہر، نہر کس کو کہتے ہیں؟ جی، کسی کو نہیں پتا؟ نہر، نہر ریور کو کہتے ہیں. انہار، بہت سارے ریور. مال، اموال. قلم، اقلام. کتاب، کتب. شیء، چیز، اشیاء، بہت ساری چیزیں. مثل، اگزامپل. امثال، بہت ساری اگزامپلس. اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. کچھ الفاظ ہمیں کنفیوز بھی کر رہے ہیں کیونکہ obviously ہم فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اس پہ. کلا. جی، سعود کس کو کہتے ہیں؟ کس کو؟ سعود، واو تا ایک ورڈ تھا سعود. ادھر ہیئر آواز. which word you are mentioning Nida? نفوس. صوت از آواز. ہاں، صوت. یس، صوت از ہاں. آواز. اصوات، آوازیں. اوکے. طرف، سائڈ. اطراف، سائڈس. امر، حکم کو کہتے ہیں. حد، لمٹ. خبر، نیوز. اسم، نیم.
Asma, names. So all of the words are very familiar as ہم نے اردو میں بھی پڑھے ہیں. اسی طرح اب یہ حرف جر پہ آ جاتے ہیں. اللہ. اللہ means to. Sorry. On. All right, on. Like the ball is on the table. So how would we say? Ball table par hai. ٹھیک ہے. These are the Quranic words which we are trying to understand. Yes, Zainab? جی Zainab. قرۃ علی منضدہ Sorry? علی مکتب. آپ نے Yeah, بتایا نا یہ exactly. ہاں. ball is on the table. Yes. Ball is on the table. قرۃ علی مکتب. Perfect. Likewise, I am trying to tell you that if we understand how can we use ala, ila, fi, min, so automatically we know that when we recite Quran, automatically we understand that what does it mean. Like here, ala lisani Daawuda. Ala lisani Daawuda. So we will start reading from the last, from the end. Abhi, right now, I am trying to make you understand, leave all of the grammatical things, okay? Just focus on the pattern to understand the verse when we recite Quran. Like, ala lisani Dawood, Dawood ki zuban par. From this ending, we start translating in our head. Ala lisani Dawuda. To, in English, how would we translate it? On the tongue of Daud. Exactly. On the tongue of Dawood or on Dawood's tongue. Both of the same, both have the same meaning, right? So in Urdu, if we will try to understand, it means Allah means par. In English, Allah means on. Okay? Likewise, Allah khazainil ard. Who will translate? زمین کے خزانے. Allah, to the khazain is treasures of earth means zameen. Exactly. So زمین, یہ دیکھیں اینڈ سے ہم سٹارٹ کریں. زمین کے خزانوں پر. زمین کے خزانوں پر. خزائن is plural. زمین کے خزانوں پر. Likewise, اللہ رب العالمین, جہانوں کے رب پر. اللہ اہلی بیتن, اس کا کیا مطلب ہے؟ گھر والوں پر. اہل بیتن, گھر والے. گھر والوں پر. On the family members. I hope you got the understanding to apply Allah. All right? And these all are from the Quran. It means if we learn these things, obviously, this is very easy to understand. Lisan, we know it's mean tongue. Khazain is the plural of khazana. Rabb is our Lord. Alameen is all of the universe. Ahle Baitin means ghar wale or family members. So we know the things, a lot of things, but unfortunately when we recite Quran, so we don't understand due to the lack of focus, or we don't have the clarity so far. That's why. These are the words. See, let me show you another poster so you can easily get the understanding and clarity. Wait a minute. Here, no. No. I think I forgot to register. Wait a minute.
Okay, let me show you the poster. Wait a minute. All right. Yes, my screen is visible to all of you. Yes, here we can see one thing. See, in the column 1, they have given the examples with al, and in column 2, they have given the examples without al. So we should have the clarity. I guess earlier I also explained it, but today I am explaining it in a more clear way, that we need to understand that al kitab is the book. The book is, specifically, I'm talking about some book which is the relevant with me or someone. Okay, the book. But if I would say kitabun, mu'minun, kafirun, so it means some book or a book, which means that I am talking randomly about someone. I'm not trying to mention the specific person or the specific book. Are you getting my point? Yes, Nida. I hope I remember that Yes, earlier I yes, yes. explained to, This right? is like the only, na? जैसे English में da होता है ना? It's same like Exactly. that only. Yes. So for understanding the Quran, we need to think about that. If I would say Rasulun, so how would I say? Koi Rasul, या एक रसूल. Quranun, एक कुरान या कोई कुरान. रहमतुन, कोई रहमत या एक रहमत. मगफिरतुन, माफी. नेमतुन, शक्कुन, कोई शक. हसरतुन, कोई हसरत. हक्कुन, कोई सच. फितनतुन, शयउन, इल्मुन, मालुन, फतहुन, फदलुन, गदबुन, जिल्लतुन, अच्छा, हुदन. फितना की जगह शर और फितना के मतलब एक ही होंगे टीचर? हम एक ही मतलब एक ही फितने पहलू में का लेते हैं इन मतलब है दोनों को? फसाद, और शर का मतलब ओके, है, शर का मतलब भी फितना ही कहलाता है, मगर आपको पता है यू ये नो दैट. दोनों लफ्ज आपको कुरान में मिलेंगे, शर भी एग्जैक्टली, मिलेगा और फितना फितना भी भी मिलेगा. मिलेगा. एग्जैक्टली, हाँ. एग्जैक्टली. So, as in Urdu and English, we use the multiple words with similar meaning. So, likewise, uh, I hope all of the words in this poster we can understand. Some of the words we need to work on, and this would be our homework, that we have to check the meanings as well. Okay, wait a minute. ये हो गया था. ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी हो गई है आप सबकी. अल मालिक, अत्ताबूत, अस्सिद्क, अत्तरीक, अल कौम, अल खल्क, अल खिंजीर, अद्दुआ, अल गम, अल महब्बा, अल कलम, अल किताब, अल मौत, अल हयात, अद्दर्ब, अस्समा, अल वही, अल अम्र. नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने ये देख कर आना है. आई विल करेक्ट यू. आप लोगों ने चेक करना है दैट how the way you have the understanding to see these things. Al. What does the meaning of al? Al is qawm. Al Ibrahim is the people who belongs to Ibrahim. Al औलाद, औलाद. हाँ. Al Al औलाद. औलाद, हाँ हाँ हाँ. आल औलाद. इब्राहिम, इब्राहिम की औलाद. आल याकूब, याकूब की औलाद. आल मूसा, आल हारून, आल इमरान, आल दाऊद, आल फिरौन, आल लूत. So see, a lot of words from the Quran we know, and we didn't realize that we should have to try to understand the words separately, and then we can easily work. Rabbun. Rabbun is our Lord, right? So see, Rabbul Ard means The Lord of Earth yes, or Zameen. exactly, exactly. The Lord of Earth, the Lord of East, the Lord of West, the Lord of Arsh, the Lord of Throne. You know, Arsh means throne. The Lord of Respect, Izza. The Lord of Musa, the Lord of Samawat, multiple skies. The Lord of, what does it mean? Dono Mashriqon, Rabbul Mashriqain. The Lord of both the
wests, sorry, easts. Rabbul Maghribain, both the wests. Lord of all the universe, all the alameen, the Lord of घर वालों का रब, इस घर का रब, इस घर का रब, the Lord of this house. We are short of time. Wait a minute. See here, fi. What does fi means? In. Say in Urdu. Say or what? May. May. Exactly. May. So, how would we start? We also start from the end. Fi kitabillah. Allah ki kitab mein. Fi rahmatillah. Allah ki rahmat mein. Fi azab jahannam. जहन्नुम के अजाब में, याकूब के नफ्स में, जमीन के की तारीकियों में, लोगों के सीनों में, अल्लाह के दीन में, अल्लाह की निशानियों में, जहन्नुम की आग में. देखिए लास्ट से स्टार्ट हो रहा है. आसमानों की तख्लीक में, मदियन वालों में, और कुछ कामों में. अम्र मीन्स हुक्म भी होता है, इसका आप क्लियर करिएगा. आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक ऑल्सो. नाउ लेट्स मूव ऑन. ये समझ में आ रहा है? आई होप you are getting the clarity, and you would be amazed that so many things we know, we can easily understand, because we should have to pay attention on the pattern of the words. Ahlul kitab, kitab wale. Ahlul madina, madine wale. Ahlul taqwa, taqwa wale. Ahlul zikr, zikr wale. Ahlul bait, ghar wale. Ahlul maghfira, maghfirat wale. Ahlul nar, आग वाले. ahlu yasrab, मदीने वाले. ahlu मदियन वाले. al hajj, al jihad, al jawab, al kalam. ये सब, these all are the words of from Quran, and these words are little bit difficult to understand. That's why we need to check them also. An-nidama means nidamat, ibrat, lanat. So we should have to see all of the things and check the Quran translation, that how much we are correct. First, you give it a try to write, to know, to check your, filter out your brain, that how many words you know about the Quran. And then you realize, after knowing about the mistakes and corrections, you realize that, okay, I know so many things. I know so many words. Do you know Alladina, how many times Alladina has given in the Quran? 99 times. Wait a minute, where it is. Alladina is giving in the Quran probably 999, sorry. 999 times. So, see how many words we know. We know about so many words in the Quran, as they are very similar, relevant with the Urdu. Okay? Any questions so far? Yes, Nida, Zainab, or Sumaira. In tomorrow's class, no we, what? I'm telling you, no, nothing to ask. Okay, so in tomorrow's class, we will inshallah discuss. Today would be your homework, that you have to go through with all of these words and check that how many words you know already. And if there would be some confusion, like understanding about umur, the particular word, umur काम को भी कहते हैं, और अमर अल्लाह के हुक्म को भी कहते हैं. Sawt, and multiple more words we can know about, like dalalun,
Dalal is the jhoota. Dalal is jhoota. I'm not sure. That's why I didn't mention about this. I Okay, will fine. check. Okay, Yeah. okay, Dalal. So this would Okay. be our homework that we should have to check today. Our brain, filter out first our brains, that how many words we know and write down. And after pointing out those words which are confusing us, so we have to go through the translation and check. And tomorrow we will discuss about these things. And tomorrow, inshallah, I will show you some verses where we can connect the verses, and automatically, if we already know about fi, ala, ila, min, so automatically we can understand about all of the things. All right. Like if I want to use min is from. So from means say. All right. So we should have to know these kind of things. So far, we have 2 to 3 minutes left. So let's do some exercise quickly. Wait a minute. Yes. Yes, Zainab. Can you please make sentences from this, from the Fele Mudare to Fele Mazi? Kaifa taqdil utlata. Kaifa qadaytul utlat. Perfect. Kaifa, Kaifa taqdil waqtu fil bayt. It will be like the same. Kaifa qadaytul waqtu fil bayt. ما رأيت في هذا الدرس. ما رأيت في هذا رأيت. It is already Mubarak. No, Rayuka. Rayuka. Ka means it is used for it has been used for male, and Rayu means I don't know. Can I do the next one, or you will guide about number 3? can you please make it Kaifa tazhabu ilal qarya? كيف تذهب ذهبت Exactly. yes yes Kaifa zahabta? كيف ذهبت إلى القرية المدينة. Exactly. Okay, Nida, you can make sentence that I went to the market yesterday.